عزیز طلباء و طالبات، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری نصاب بہارستانی اردو کی 11ویں جماعت غزل کا پورشن ہم پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے بات کری تھی، چند اشعاروں کی تشریح کری تھی ہم نے، جو کہ ہمارے نصاب میں شامل غزل خواجہ میر درد کے 2 غزلیں، ایک ہے مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کی رقم کا، حقا کی خداوند ہے تو لوح و قلم کا، اس مسند عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے، کیا تاب گزرے ہوئے تعقل کے قدم کا۔ یہ ان کی غزل نمبر 1 اور غزل نمبر 2، تہمت چند اپنے ذمہ دھر چلے، جس لیے آئے تھے سو ہم کر چلے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ دونوں کے مطلب میں نے پھر سے پڑھنے کی کوشش کری ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے کہ آج ہم کسی اور موضوع پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے، سب سے پہلے ہمارے اس میں لفظ اور معنی جو دیے ہیں اس پہ بات کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ مقدور طاقت، وصف خصوصیت، رقم تحریر، اور اس کے بعد پھر خداوند حقا ہے لکھا ہوا ہے، مقدور طاقت، وصف خصوصیت، رقم تحریر، حقا سچ ہے، خدا کی قسم، خداوند مالک، لوح قلم انسان کے نامہ اعمال کی تختی اور قلم، دیر و حرم مندر اور مسجد کو کہتے ہیں۔ اسے آگے جب دیکھیں گے ہم تو پھر آگے بھی آ رہا ہے ہمارے، جیسے حباب، پانی کا بلبلہ اسے حباب کہتے ہیں، بحر سمندر کو کہتے ہیں، بر خشکی کو کہتے ہیں، تہمت کہتے ہیں الزام تراشی کو، نکتہ چینی کرنا، صبا صبح کی ہوا، ایک دم اچانک، ذرا سی دیر کے لیے، دل ریش زخمی ہونا، ساقی شراب پلانے والے کو کہتے ہیں، ساگر شراب کا پیالہ۔ آئیے عزیز طلباء و طالبات، اور اس کے بعد پھر ہمارے یہاں پر سوالات دیے گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس میں 2 سوال دیے ہوئے ہیں۔ پہلی غزل کے مطلب میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ سوال ہے کہ پہلی غزل کے مطلب میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی غزل کا جو ہے وہ مطلع، یہ مطلع کی بات کر رہے ہیں، مطلب غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، وہ مطلع یوں ہے، تہمت چند اپنے ذمہ در چلے، جس لیے آئے تھے سو ہم کر چلے۔ تو جواب یہی ہے کہ اس شعر میں جو خواجہ میر درد اس مطلب میں اپنے محبوب حقیقی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم تیری خوبیاں بیان کر سکیں۔ یہ سچ ہے کہ تو لوح و قلم کا مالک ہے، یہ سچ ہے کہ تو تقدیر لکھنے والا ہے، ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم تیری اوصاف، صفت کی جمع، ہم تیری اوصاف بیان کر سکیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ شاعر کے دل میں کس کے غضب کا خوف ہے؟ دیکھیے، اگر آپ دیکھیں گے اس میں ایک یہاں جگہ پہ لکھا ہے فقط تیرا ہے، جیسے کہ ہے خوف اگر جی میں، یہی ہے، ہاں ہے خوف اگر جی میں تو ہے تیرے غضب سے، اور دل میں بھروسہ ہے تو تیرے ہی کرم کا۔
یہ دیکھیے خوف بھی اسی کے خوف، جب ہم پہلی غزل کے شعر پڑھیں گے، چوتھا شعر ہے یہ لگ بھگ یہ، تو اسی میں لکھا ہے، تو اس میں جب آپ پڑھیں گے، جیسے کہ ہم نے کوشش کری ہے اسے پڑھنے کی، ہے خوف اگر جی میں تو تیرے غضب سے، اور دل میں بھروسہ ہے تو تیری ہی کرم کا۔ تو اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اگر کوئی خوف ہے وہ فقط تیرا خوف ہے، یا اللہ، وہ صرف اللہ کا خوف ہے۔ میں تجھی سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تو مجھ سے ناراض نہ ہو، اور اگر میرے دل میں بھروسہ ہے وہ بھی تمہاری کریمی کا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم بڑے مہربان ہو اور الرحمن الراحمین ہو، میری غلطیوں اور گناہوں کو بخشنے والا تو ہی ہے۔ یہاں تک کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو خوف بھی اللہ کا ہے اور دل میں بھروسہ بھی اللہ کا ہے، اس لیے میں تم ہی سے ڈرتا ہوں اور تم ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اور پھر یہاں پہ دوسرا ہے غزل، پہلی غزل کے چوتھے شعر کو پڑھ کر جواب دے دیجئے، وہ تو میں نے بتا دیا۔ چلیے اس میں اور پھر دیکھتے ہیں دوسری غزل کے مکتب میں شاید دنیا کی حقیقت کس سے روشناس کرانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 3 یہاں پر ہے، دوسری غزل کے مقطع میں، مقطع ایک مطلع ہوتا ہے، دوسرا مطلع ہوتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، غزل کے جو ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ یہ مقطع ہے، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ تو اس مقطع کی بات جب ہم کریں گے تو اس مقطع میں دوسری غزل کے مقطع میں میر درد فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم آ کر اپنے ساتھ جتنے بھی الزامات تھے وہ تو ہم نے اپنے سر لے لیے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ شاعر اپنے آپ سے سوال کرتا ہے، شاعر اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ اے درد، خواجہ میر درد، تمہیں معلوم ہے کہ اس دنیا میں آنے والے لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ دنیا میں تو آنا اور جانا لگا ہوا ہے، یہ آج ہی کی بات نہیں ہے بلکہ صدیوں سے دنیا میں لاتعداد لوگ آتے جا رہے ہیں اور اپنی زندگی گزار کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ شاعر حیران ہو کر کہ کیا معلوم یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں اور کچھ دیر یہاں رہ کر پھر ہمیشہ کے لیے کہیں اور کسی اور طرف چلے جاتے ہیں۔ نیچے دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہوں کو پر کیجیے، بہت ہی آسان سوال ہے، جیسے کہ تصوف ہے، والد احکام صلاۃ، چھوٹی بہر۔ میر درد کی غزلیں جو ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا، وہ چھوٹی بہر میں لکھی گئی ہے۔ میر درد نے 15 برس کی عمر میں ایک رسالہ جو نکالا تھا اس کا نام تھا احکام الصلاۃ۔ اور میر درد سب سے پہلے تو وہ تو اپنے ہی باپ کے شاگرد ہو گئے تھے، میر درد سب سے پہلے اپنے ہی باپ کے شاگرد ہو گئے تھے، اور میر درد کے کلام میں تصوف کا رنگ غالب ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد پھر وہ حالات زندگی ہم نے کہے ہیں، اس شعر کی تشریح کیجیے، وہ بھی ہم نے کیا ہے۔ کل پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔